وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے موافق اب آپ ایک کشتی بنائیں، جہاز، بحری جہاز بنائیں، ایک کشتی بنائیں، اور ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ اے میرے پیارے نبی، اے نو جو ظالم ہیں، جو آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، ان کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ انہم مغرقون، اب وہ عذاب نزدیک ہے، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 37 یعنی کہ فرمایا یہ جا رہا ہے آیت نمبر 37 کے اندر، اب اللہ کے علم میں، اللہ کی مرضی میں ان لوگوں کا ایک بہت ہی خوفناک، ہیبت ناک ایک ایسا پانی اور سیلاب آنا تھا کہ اس کے اندر ان سب نے غرق ہو جانا تھا، ان کو ختم کر دیا جانا تھا۔ اس لیے پہلے ہی اس سیلاب یا وہ جو طوفان آ رہا تھا، اس طوفان کے آنے سے پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بحری جہاز بنانے کا حکم دے دیا، ایک کشتی بنانے کا حکم دے دیا، تاکہ اب جب وہ پانی آئے تب اس دن پھر وہ اس بحری جہاز یا اس کشتی کو استعمال کر سکیں۔ بِأَعْيُنِنَا یعنی آپ نے وہ کشتی بنانی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اللہ پاک فرما رہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری نگرانی میں اور حفاظت میں، وَوَحْيِنَا اور ہماری ہدایت کے مطابق جیسے وحی کی جائے گی، ہماری ہدایت کے مطابق آپ نے وہ کشتی بنانی ہے، جس کشتی کے بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک خوفناک اور ہیبت ناک عذاب، اللہ کے عذاب کی صورت میں ایک پانی کا ریلا آ رہا ہے، ایک سیلاب آ رہا ہے، ایک تو اس سے پہلے آپ کشتی بنا لیجئے۔ اور اس کے متعلق بتایا، اصل میں بتایا یہ کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ بنائیں، حکم کس کو دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، آپ بنائیں، یعنی کہ کشتی بناؤ گے تم مگر بنوائیں گے ہم، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی کے اندر، جیسے جیسے ہم کہیں گے ویسے ویسے کشتی بناتے جانا، اور جو ہم اس کی ڈرائنگ تمہیں بتائیں گے، اے نوح تم نے اس کے مطابق کشتی بنانی ہے۔ تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو نیک لوگ ہیں، اپنے جو نیک بندے ہیں، ان کی پھر حفاظت، جب وہ پانی میں سفر کریں یا پھر زمین پر سفر کریں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ ہو، وہ پھر پاکستان کا علاقہ ہو، وہ ازبکستان کا علاقہ ہو، سمرقند بخارا کا علاقہ ہو، پھر اس کے بندے جب سفر کرتے ہیں نا، پھر وہ ایک اس کا نظام چلتا ہے، اور اس کے نظام کے تحت وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور چیزوں کو وہ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے چاہے تبدیل کر دیتا ہے، وہ پھر نگرانی کرتا ہے اور لمحہ بلمحہ رہنمائی فرماتا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس آیت کے اندر بتا دیا کہ ان کے غرق کیے جانے کا جو فائنل ڈیسیژن ہے وہ لے لیا گیا ہے، جو حتمی فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے ان کو غرق کرنے کا، اب اس میں کسی قسم کے رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اے میرے پیارے ان کی سفارش نہ کیجیے گا، اب ان کے اوپر میرا عذاب آنا ہے۔ کیوں؟ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی بات نہیں مانتے، اتنا آپ نے ان کو سمجھایا، مگر یہ بات کو سمجھنے کے لیے جو ان سے یہ تیاری نہیں ہے۔